ہمارا آج کا موضوع ہے خربوزہ۔ یہ عام طور پہ گرمیوں میں پیدا ہونے والا پھل ہے۔ پاکستان میں مختلف پریزرویشن سسٹم کے تحت اب تقریباً یہ پورے سال ہی مل جاتا ہے، تو اس سے بے شمار قسم کے فوائد حاصل ہوتے ہیں صحت کے حوالے سے۔ ویسے بھی پانی کی کمی پورا کرنے کا یہ ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ تو آئیے ہم اس کے صحت کے حوالے سے مختلف فائدوں کے بارے میں بات کریں اور اس سے بننے والی ہومیوپیتھک دوا کے بارے میں بات کریں تاکہ ہمیں مکمل آگاہی حاصل ہو سکے، اور اگر یہ پھل موجود نہ ہو تو ہومیوپیتھک کی وہ کون سی دوا ہے جو اس کے بدلے میں استعمال کی جا سکتی ہے۔ خربوزہ قدرت کا ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی بہت اہمیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خربوزہ کو بہت پسند فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عموماً تازہ کھجوروں کے ساتھ تناول فرمایا ہے۔ حکمت کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ کھجور کی گرمی کو خربوزے کو ٹھنڈک سے اور خربوزے کی ٹھنڈک کو کھجور کی گرمی سے ختم کرتے ہیں۔ طبی نقطہ سے طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق یہ گردوں کو صاف کرتا ہے، مثانے کی پتھری دور کرتا ہے اور پیٹ کی بیماریوں کے لیے اکسیر ہے۔ طب یونانی میں بھی اس کی اہمیت ہے۔ طب یونانی کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ خربوزہ دوسرے درجے میں گرم اور تر ہے، یعنی جسم کے فاسد مادوں کو پسینے اور پیشاب کے راستے نکالتا ہے۔ دودھ پلانے والی مائیں طب یونانی میں اسے دودھ پلانے والی ماؤں کے لیے بہترین غذا مانا جاتا ہے، کیونکہ یہ دودھ کی مقدار بڑھاتا ہے۔ یرقان کا علاج بھی ہے۔ جگر کی سوجن اور یرقان یعنی جانڈس میں خربوزے کا استعمال جگر کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ اسی طرح سے جدید سائنس اور ریسرچ کے مطابق یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ خربوزے کو نیوٹرینٹ ڈینس اسے وائٹامن اے، وائٹامن سی کا خزانہ قرار دیا ہے۔ یہ دونوں اینٹی آکسیڈنٹ، قوت مدافعت، امیونٹی بڑھانے اور جلد کی کینسر کو بچاتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ بیٹا کروٹین ایک ایلیمنٹ ہے، یہ آنکھوں کی روشنی تیز کرنے اور موتیے یعنی کیٹریکٹ کے خطرے کو کم کرتا ہے، تو یہ بھی اس میں پایا جاتا ہے۔ لائکوپین ایک ایلیمنٹ ہے، جدید سائنس کے مطابق خربوزے میں موجود پایا جاتا ہے، جو کہ دل کی شریانوں کو سخت ہونے سے روکتا ہے۔ ایڈینوسین
خربوزے میں ایک اور ایلیمنٹ پایا جاتا ہے، یہ خون کو پتلا کرنے والا مادہ یعنی ایڈینوسین پایا جاتا ہے، جو ہارٹ اٹیک سے بچاتا ہے۔ اسی طرح سے ہومیوپیتھی نقطۂ نظر سے اگر ہم دیکھیں تو ہومیوپیتھی میں خربوزے کے عرق سے تیار کردہ دوا کیوکومس میلو حاصل ہوتی ہے۔ یہ پیشاب کی تکلیف، اگر پیشاب رک رک کر آئے یا جلن کے ساتھ آئے تو یہ دوا فوری اثر کرتی ہے۔ اس کو Q کی پاور میں 3x یا 30 کی پاور میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پانی کی کمی یعنی ڈی ہائیڈریشن، اگر ہو، لو لگنے کا یعنی ہیٹ اسٹروک کا مسئلہ ہو، تو ان مسائل میں جب مریض نڈھال ہو جاتا ہے تو اس دوا کی اونچی طاقت جسم میں نمکیات کا توازن بحال کرنے میں مدد کرتی ہے۔ اسی طرح سے پتھری کا اخراج بھی اس میں آتا ہے۔ یہ دوا گردے کی چھوٹی پتھریوں کو ریت بنا کر نکالنے میں مدد کرتی ہے۔ خربوزے کی مشہور طبی فوائد میں ان کے بلڈ پریشر کا کنٹرول، اس میں موجود پوٹیشیم خون کے دباؤ کو نارمل رکھنے میں مدد کرتا ہے، وزن میں کمی لاتا ہے یہ، یعنی اس میں فائبر کی موجودگی کی وجہ سے یہ بھوک کو کنٹرول کرتا ہے اور میٹابولزم سسٹم تیز کرتا ہے، جلد کی تازگی میں مددگار ہے۔ اس کا گودا چہرے پر لگانے سے دھوپ سے جلی ہوئی جلد یعنی سن برن ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے قبض کا علاج بھی ہے۔ خربوزے آنتوں کی خشکی ختم کر کے حجامت آسان بناتے ہیں، لہٰذا ہمیں اس کی ہر اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ احتیاط بھی کرنی چاہیے کہ خربوزہ کھا کر پانی پینا ہیضہ کر سکتا ہے، اس لیے احتیاط بھی بہت ضروری ہے۔ اس کا بہترین وقت اسے خالی پیٹ یا کھانے کے 2 گھنٹے بعد کھانا چاہیے۔ رات کو سونے سے پہلے خربوزہ کھانے سے گریز کریں۔ خربوزہ کسی وجہ سے نہ ملتا ہو، یہ ہومیوپیتھک دوا سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی میں یہ کہوں گا کہ آپ کسی قریبی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لیں تاکہ آپ کی صحیح علامات کے مطابق دوا تجویز کی جائے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔